علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاہین کو کیوں چنا؟ السلام علیکم ویورز۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں جس پرندے کو مسلمانوں اور خاص طور پر نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے چنا وہ شاہین ہے۔ آپ کے لاتعداد اشعار ہیں جس میں آپ نے شاہین کے طرز زندگی سے سبق لینے کی ترغیب دی ہے۔ ڈکشنری میں شاہین کا روٹ ورڈ شاہ ہے، جس کا مطلب ہے بادشاہ یا کنگ۔ اس سے مزید الفاظ شاہانہ، شاہباز، شاہکار، شاہرگ، شہنشاہ اور شاہی وغیرہ نکلے ہیں۔ شاہین پرندے کو انگریزی میں فیلکن کہتے ہیں۔ شاہین کو پرندوں اور پہاڑوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہین کو ایسی خوبیوں سے نوازا ہے جو کسی اور پرندے کو عطا نہیں کی۔ شاہین کی زندگی خطرات اور چیلنجز سے بھری پڑی ہوتی ہے، لیکن وہ ان پر اپنی بہادری سے قابو پاتا ہے اور کبھی بھی ان سے گھبراتا نہیں۔ اسے پرندوں کا درویش بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ تنہائی میں رہتا ہے اور 15,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ قدرت نے اس پرندے کی ساخت اس طرح بنائی ہے کہ یہ پرندہ ہر طرح سے ہوا میں ہی شکار کرنے کے لیے بنا ہے۔ اس کے پر چونچدار اور پیچھے کی جانب اس طرح مڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی تیز ترین جنگی طیارہ ہو۔ یہ پر ہوا کی مزاحمت کو روکتے ہیں تاکہ اس کا راستہ نہ روکے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوان نسل کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہین پہاڑوں کی چٹانوں پر رہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باقی جانوروں سے دور محفوظ جگہ پر رہنا، دوسرا اونچائی سے اپنا شکار دیکھ کر اس پر جھپٹنا۔ قصر سلطانی استعارہ ہے دنیاوی لالچ اور ہوس کا اور دوسروں پر انحصار کرنے کا، جبکہ مرد مومن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور اللہ کے عطا کردہ وسائل پر انحصار کرتا ہے۔ تنہائی میں انسان اپنی ذات کو دریافت کرتا ہے اور اسے خودی اور خود شناسی کی دولت عطا کی جاتی ہے، کیونکہ غور و فکر کے لیے تنہائی شرط اولی ہے۔ ایک اور جگہ علامہ فرماتے ہیں، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ زمین پر سب سے تیز رفتار جانور چیتا ہے جو کہ 128 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے، جبکہ شاہین کی اڑان کی رفتار تقریباً 386 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ یہ پرواز اسے دنیا کا تیز ترین جانور بناتی ہے۔ عام طور پر یہ 60 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بہت اونچا بادلوں کے پار اڑتے ہیں، لیکن جب شکار دیکھتے ہیں تو وہاں اونچائی سے جسم کو گولی کی طرح 400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گراتے ہیں۔ شکار کے قریب آتے ساتھ ہی رفتار آہستہ کر لیتے ہیں اور اسے اپنے پنجے سے دبوچ لیتے ہیں۔ شکار کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ یکدم ہوا کیا ہے۔ یہ انسانوں سے 8 گنا تیز دیکھ سکتے ہیں۔ شاہین کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ کبھی کسی دوسرے کا کیا ہوا شکار یا مردار نہیں کھاتے۔ گدھ یا کرگس مردار کھاتا ہے۔ کرگس استعارہ ہے لالچ، ہوس
اور کوتاہ نظری کا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ کرگس اور شاہین اگرچہ ایک ہی فضا میں پرواز کرتے ہیں، لیکن دونوں الگ الگ راستوں کے مسافر ہیں۔ دونوں کا مقصد اور منزل ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے۔ دونوں بظاہر ساتھ ساتھ پرواز کرتے ہوئے بھی نظر آئیں تو پھر بھی وہ کبھی ایک دوسرے کے ہمراز یا ہم مشرب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک غلام ہے اور دوسرا آزاد ہے، ایک کا رزق مردار ہے اور دوسرا دل کا بادشاہ ہے، ایک محدود جبکہ دوسرا لامحدود ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قطرہ قطرہ کلزم میں فرماتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں کرگس اور شاہین ساتھ ساتھ دیکھے جاتے ہیں۔ ہر شعبے میں، ہر طبقے میں، ہر گروہ میں، ہر درجہ اور زاویے میں۔ فوج میں بھی شاہین ہیں، کرگس ہیں۔ شہباز وہ جرنیل ہے جس کا مدعا ملک کے علاوہ کچھ نہ ہو، اور گدھ جرنیل وہ ہے جس کا مدعا اپنا پیٹ بھرنا، اپنا دوزخ۔ کبھی کبھی اپنا حاصل ملک کی محرومی بن سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ سب شاہین جرنیل تھے۔ علماء حق کلمہ حق کہنے کے لیے پیٹ کی ضروریات کو مقدم نہیں سمجھتے۔ وظیفہ خور عالم دین نہ عالم دین ہے نہ دین آشنا، وہ صرف ایجنٹ ہے، اور ایجنٹ عالم حق نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس طبقے میں شاہین بھی موجود ہیں اور کرگس بھی۔ وہ علماء جو واقعی علماء حق ہیں، بلند نگاہ اور بلند پرواز ہیں، وہ ظاہر اور باطن کا فرق نہیں رکھتے۔ وہ مساجد کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے لیے وقف سمجھتے ہیں۔ انسانوں اور حکمرانوں اور ہر دور کے حکمرانوں کی ہر حال میں قصیدہ سرائی عالم حق کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح اساتذہ، ادیب، دانشور، ڈاکٹر، سیاستدان اور بڑے تاجر اور کارخانہ دار سب میں کرگس اور شاہین ہیں۔ ہر سطح پر یہ کھیل ہو رہا ہے، بلکہ ہر شخص کے اندر بھی یہ کھیل ہو سکتا ہے۔ جب انسان پیٹ اور صرف پیٹ بن جائے تو وہ کرگس صفت ہو جاتا ہے۔ جب اسے ذوق پرواز ملے تو وہ ایسے رزق کو بھی نگاہ میں نہیں لاتا جس سے اس کی پرواز میں کوتاہی آئے۔ شاہین صفت انسان مردار نہیں کھا سکتا، وہ صرف پرواز ہے، اور پرواز بھی اس کے ساتھ اس کی طرف جس نے قوت پرواز دی۔ کرگس اور شاہین معاشرے میں باہم موجود رہتے ہیں۔ دونوں کی پرواز اسی ایک فضا میں ہی رہتی ہے، مقصد کا جہان الگ الگ ہے۔ ایک آسمانوں پر چھپٹتا ہے، دوسرا مردار پر لپکتا ہے۔ ان کے مزاج الگ، ان کی داستان الگ۔ شاہین کی بات کرگسوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ شاہین کا خواب ہو تو تعبیر کرگسوں کے بس میں نہیں۔ شاہین کا مدعا شاہین کو ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ پاس رہنے والے دور کے فاصلوں کے مسافر ہوتے ہیں۔ شاہینوں کے مساکن پر اگر کرگسوں کا بسیرا ہو جائے تو سمجھ لیجئے
قیامت کی نشانی ہے۔ اگر بلند مرتبت بلند نگاہ نہ ہو تو وہ اچھا وقت نہیں ہوتا۔ شاہین کے خواب کی تعبیر اور تفسیر کے لیے کوئی شاہین ملے تو بات بن جائے، ورنہ یہ بات ہجوم کرگساں کے بس میں نہیں۔ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔